یہ سوچا کرتے تھے کہ روس اور چین وہ اپنا رول پلے کریں گے، یا چین تھوڑا سا فلیکس کرے گا، کیونکہ اب سچویشن یہ ہے کہ چین پہلے وینیزویلا والا وہاں سے جو آئل آتا تھا، پھر اس کے بعد ایران سے یہ بھی ٹریڈ متاثر ہوگی، آئل کافی حاصل کرتا ہے چین وہاں سے بھی، روس کے دوسرے اپنے تعلق اس کے ساتھ ایران کے ساتھ بڑے اچھے تھے. ڈو یو تھنک کہ دے پلیڈ دیئر رول؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جنگیں آپ کو اپنی خود ہی لڑنی ہوتی ہیں. آپ یہ نہیں، کوئی آپ کی جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے گا، وہ اپنی اپنی جنگیں لڑ رہے ہیں، وہ ادھر یوکرین میں انگیج ہیں، یہ تائیوان میں ان کا زیادہ ایشو ہے. نہیں لیکن یوکرین بھی اپنی جنگ لڑ رہا ہے تو اس کو وہاں سے اوپنلی سارے ملکوں کی سپورٹ حاصل ہے، وہ میزائلز بھی دے رہے ہیں، سارے ایئر کرافٹس انہوں نے شاید اتنے نہیں دیے لیکن میزائلز وغیرہ تو وہ دیتے رہے ہیں تاکہ اس کے اسٹاکس ختم نہ ہوں. ہاں ان کو بھی اس طرح تو اب دیکھیں نا، وہ جو 3 جہاز گرے ہیں F-15، آج تک ایک بھی F-15 جو ہے وہ شاٹ ڈاؤن نہیں ہوا. 3 جو شاٹ ڈاؤن ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دے ہیڈ سم کائنڈ آف ویپنس، یا تو یہ HQ-9 تھا یا S-300 جو تھا، ان دونوں میں سے کوئی ایک ضرور ان کے پاس تھا جس سے انہوں نے اس کو. لیکن وہ تو کویت کے اندر گرے نہیں، تو ساتھ تو ایران ہے بالکل، اگر آپ فائر کریں گے تو there is a possibility. نہیں، ایک میں آپ کو بتا دوں، فرینڈلی فائر ایک ہو سکتا ہے، 3 نہیں ہو سکتے. تو یہ سارا کا سارا یہ بیسکلی انہوں نے اپنی جو ہیجمنی ہے اور اپنی جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے اس کا امیج بچانے کے لیے ہمیشہ اس طرح کی کہانیاں بناتے ہیں کہ جی فرینڈلی فائر ہو گیا تھا، اور یہ ریالٹی آئی ڈونٹ تھنک اس طرح کی ہے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں ایک بلاک بنانا پڑے گا، اور ایک جس کے اندر مسلم کنٹریز ہوں گی، اس میں رشیا اور چائنا اور دیگر کو ہٹا کے، مطلب آپ کو ایک تگڑے ملکوں کا ایک بلاک بنانا پڑے گا جس کے اندر آپ کو تگڑے مسلمان ممالک اور یہ ان کو ملانا، ورنہ ہوگا یہ کہ یہ ایک ایک کر کے جو ہے یہ ان کو تباہ و بربادی کو فیس کرنی پڑے گی. جنرل صاحب ایک تو یہ کہ ڈو یو تھنک واز دس فرینڈلی فائر اور کوئی انسیڈنس کہ وہ ایک ساتھ تینوں طیارے جو ہیں وہ بس کٹی پتنگ کی طرح زمین پہ آ گرے، یا دیر از مور ٹو دیٹ؟ آئی تھنک ایک آدھ جہاز، افنان صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اس کے اندر دیکھیں سسٹمز ہوتے ہیں، آئیڈینٹیفیکیشن آف فرینڈ اینڈ فو، جو ریڈار کو بھی پتہ ہوتا ہے اور جہاز کو بھی پتہ ہوتا ہے. اور آئی تھنک کہ اٹس ابھی باہر نکلے گی اسٹوری، اس طرح ہو نہیں سکتا کہ اتنا بڑا ایئر ڈیفنس کا فیلئر ہو بھی سکتا ہے، لیکن ایک آدھ جہاز کے لیے ٹھیک ہے، تینوں جہازوں کا اکٹھا گر جانا، دیر آر کویسچنز، اور یہ چیزیں سامنے آئیں گی. میں دیٹس آر وائی جب پروگرام بھی ہو رہا تھا تو میں یہی کہتا کہ اوورٹ چیزیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے، اس پہ آپ اسیسمنٹ اپنے انالیسس کر سکتے ہیں. دیر آر لاٹ مینی تھنگ کوورٹ، اس لیے تو نو بڈی کین ٹیل. ایران کا جو اسٹاک پائلز ہیں ان کے بھی دیکھیں نا کیپیسٹیز ہیں 300 400 500 کے قریب، وہ روزانہ ڈرونز بنا سکتے ہیں، اپنی انڈیجنس ہے. جی ہاں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو خود ہم نے کل پرسوں سن لیا، انہوں نے خود کہا جی میکولیٹ میزائل بناتے ہیں. اس کا مطلب ہے دے ہیو اے ویری ہائی فائی ٹیکنالوجی، اور کولیبریشن کوآپریشن اس ٹیکنالوجی میں بھی نظر آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ان کو سپورٹ ضرور مل رہی ہے. تو یہ بتائیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جو تیاری کرنے کا معاملہ ہے اس پر بھی احمد آپ یہی کہیں گے کہ جو بظاہر ہے جتنا نظر آ رہا ہے اس سے کہیں بڑھ کر ایران کے پاس بھی کچھ چیزیں ہیں جو دنیا کو بظاہر نہیں معلوم، ابھی آہستہ آہستہ شوکیس کر رہے ہیں؟ ڈیورنگ وار جو ہے آپ کے پاس جو انفارمیشن پبلکلی آتی ہے وہ ایکڈیمک ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ 1 to 2% ہوتی ہے، 99 to 98 to 99% اس کے بعد میں اوپن اپ ہوتی ہے. تو میں اگری جنرل صاحب کے ساتھ بھی، سینٹر صاحب کے ساتھ بھی، کہ جو ایک آدھ تیارے کا تو سننے میں آتا ہے کہ وہ ایئر ڈیفنس کی وجہ سے ہو جائے، لیکن 3 تیاروں کا اس طریقے سے، وہ تیارے جو کبھی دنیا کی تاریخ میں گرے نہیں ہیں ان کا اس طریقے نا، دیر از اے لاٹ مور ٹو دس اسٹوری.